السلام علیکم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. یہ لیکچر نمبر 5 ہے ہمارے پاس. اب ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں پہ ہماری بات ختم ہو گئی تھی لیکچر نمبر 4 پر. اب ہم چلیں گے لیکچر نمبر 5 کی طرف. ٹھیک ہے میرے بچے, یہاں پر دیکھیے گا جہاں پر ہماری بات ہوئی تھی کہ کنگ فیصل نے اپنے اس وراثت میں, اپنے ریاست میں انہوں نے بہت سارے سکولز, ہاسپٹلز, ڈسپینسریز, یونیورسٹیز انہوں نے کھولے اور کئی جگہ پر جا کر انہوں نے ایجوکیشن کو فری بھی کیا. یہ ہم نے لیکچر نمبر 4 میں دیکھا. آج سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 5. ٹھیک ہے بیٹا. ناؤ ابیڈین, ابیڈین کا کہتے ہیں وہیں کے رہائشی. ٹھیک ہے, ابیڈین کا مطلب ہوتا ہے وہیں کے رہائشی, وہاں کے رہنے والوں کے لیے. لیونگ ایون 1000 کلومیٹر فرام دا کیپٹل, انہوں نے اپنی ریاست میں لیونگ even 1000 kilometer from a capital will find a hospital or dispensary not far from where he lives. جہاں پر بتایا کہ وہاں کی رہائشوں کے لیے جو وہاں پر رہتے تھے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر, انہوں نے اپنی کیپٹل, اپنے ریاست پر انہوں نے ہاسپٹلز اور ڈسپینسریز بنائی تاکہ وہاں کے رہنے والے, وہاں کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. کیونکہ ویران سنسان جگہ تھا اور وہاں پر ہاسپٹلز نہیں, سکولز نہیں, تو دیگر مسائل ہو گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, اس مسائل سے بچنے کے لیے ڈسپینسری بھی اور ایون اس کے ساتھ ساتھ کیا کر دیا, اور ہاسپٹل بھی قائم کر دیا. You visit KSA, the Kingdom of Saudi Arabia. اگر وہاں کی ریاست دارالحکومت میں جا کر دیکھیں, you will find hundreds of Pakistani doctors, nurses and teachers serving their Arab. کہا کہ اگر آپ اس کے ریاست میں جا کر دیکھیں جہاں پر دارالحکومت ہے تو آپ دیکھیں گے سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی ڈاکٹرز, نرس, ٹیچرز وہ کیا کر رہے ہیں, یہاں پر اپنے سروس, اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں اب بیٹھن میں, اس ریگستانی ماحول میں. The king helped the needy and the poor and provided many facilities to the pilgrims. یہاں تک کہ کنگ فیصل نے ان لوگوں کے لیے بھی بڑی مدد کی جو ضرورت مند, اس کے ساتھ ساتھ غریب, اور یہاں تک کہ وہ لوگ جو حج کے لیے آتے ہیں. پلیگرامس کا مطلب ہو گیا, پلیگرامس کا مطلب ہو گیا حج ادا کرنے والے جو آتے تھے یہاں حج ادا کرنے کے لیے, ان کے لیے بھی سہولت اور ان کی بھی مدد کیا کرتے تھے. He had a strong wish to unite the Muslim of the world and did his best to bring the Muslims. ان کی یہ چاہت تھی, ان کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کو یکجا مل جل کر رکھے اور پوری دنیا میں ایک یونٹی قائم ہو. And did his best, اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بہترین اس کام کو انجام بھی دیا, to bring the Muslim living in different countries closer together. جو مسلم جو تھے وہ دیگر جگہوں پر جہاں جہاں وہ رہتے تھے ان سب کو یکجا کر دیا, ایک جگہ منجمد, ایک جگہ جمع کر دیا اور ایک یونٹ بنایا. آج بھی مسلم یونٹی ہے. مسلم یونٹی بعض ممالک مل کر کام کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے, وہ اپنے سروس کو انجام دے رہے. اس میں سعودی عرب کا بھی کردار ہے جہاں مسلم ایک الگ کمیونٹی کام کرتی ہے ورلڈ میں, پوری دنیا میں. His service in making the Muslim conscious of the need for the brotherhood can never be forgotten. کہا کہ ان کی جو خدمات تھے مسلمانوں کے لیے, کہا کہ making the Muslim conscious of the need for the brotherhood, ان کی یہ خواہش تھی, ان کی یہ چاہت تھی کہ وہ کیا کرے, مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام رہے. وہ بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے کہ ہر مسلمان آپس میں مل جل کر بھائی چارگی کے ساتھ ہے. کہ never be forgotten, یہ کبھی نہ بھولے کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں, بھائی چارگی کا ثبوت دے. It is now the duty of the Muslim to continue his struggle for the achievement of this unity. اب یہ ہمارا فرض بن چکا ہے کہ مسلم جتنی بھی کنٹریز ہے وہ اس مسلمانوں کے اس اسٹرگل, جدوجہد کو, اور کنگ فیصل کے اسپیشلی جو انہوں نے خدمات انجام دیے, اس کے اس کام کو لے کر چلے. اور وہ کام کیا تھا, یونٹی مل جل کر. صرف ان کا نہیں, یہاں تک کہ ہمارے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کلاس اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے قوانین بنائی. یونیورسل لا کیا ہے, برادرہڈ, کہ وہ کیا مل جل کر کام کرے. وہ کون, ہر مسلمان آپس میں مل جل کر رہے ہیں. یہ پہلی ترجیح تھی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور یہی لے کر کنگ فیصل بھی چلے. He practiced what he prayed, same as it is.
آپ ہمارے نبی پہلے وہ کام کرتے تھے، پھر وہ کام کرنے کے لیے ہدایت دیتے تھے. یہ بھی he practiced what he preached. اور کنگ فیصل بھی جو وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے. and assist the Muslim countries of the world. اور مسلم جتنی بھی کنٹریز اسے بھی یہ کرنے پر مجبور کیا کرتے تھے اور ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے کہ جیسا میں کر رہا ہوں، جیسے ہمارے ممالک کر رہے ہیں، دیگر ممالک بھی ویسے کریں. ہماری ممالک مطلب جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، اور دیگر کو بھی چاہتے تھے کہ وہ اور دیگر ممالک جو ہے مسلمان وہ بھی کام کو انجام دیں. He was an equal partner with Pakistan in holding the Islamic Summit Conference at Lahore in 1974. 1974 میں سعودی عرب نے مل کر مسلمانوں کے اس کلچر کو ڈیولپ کیا اور کیا کیا ایک کانفرنس منتخب کی اور وہاں ایک ایکول پارٹنر بنے پاکستان کے ساتھ مل کر ان ہولڈنگ دا اسلامک سمٹ کانفرنس ایٹ لاہور ان 1974. ایک کانفرنس طے کیا کنگ فیصل نے لاہور میں آ کر 1974 کی بات ہے یہ. King Faisal was a sincere friend and well-wisher of the people Pakistan. کنگ فیصل جو تھے ایک مخلص دوست بھی تھے اور اس کے ساتھ ایک اچھے ویل وشر بھی تھے، اچھے خواہش مند بھی تھے مسلمانوں کے ساتھ مل کر، ایون پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے. کہا کہ وہ ایک اچھے سنسیئر دوست بھی تھے اور اچھے ویل وشر بھی تھی پاکستان کے لیے. He gave a generous help to his country and several occasions. انہوں نے مطلب کنگ فیصل نے کئی طریقے سے ہماری مدد کی، مطلب پاکستانوں کی، اور ہر موقع پر ہر ایک دستور، ہر ایک رسم و رواج، ہر ایک تہوار، ہر ایک موقع پر، چاہے مسلم کنٹری میں یا صرف پاکستان نہیں تھے، یہاں تو پاکستان کا ذکر کیا، لیکن ہر ایک ممالک کے ساتھ وہ مل کر کام کیا کرتے تھے جو مسلم کنٹری تھی. ایون پاکستان کی مدد بہت زیادہ کی، بہت زیادہ کلوز تھے مسلمانوں کے ساتھ، اس لیے ان کا نام یہاں پر مینشن ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر بہت کام کیا. وہ ایک اچھے دوستانہ ماحول میں کام کرتے تھے پاکستان کے ساتھ. تو یہاں کا جنرس ہیلپ، اپنی عقل مندی اور اپنے مطلب اپنے عقل مندی کا بہت مظاہرہ کیا پاکستان سے مل کر، اور اپنے کئی خدمات انجام دی ہر موقع پر. Perhaps no one outside Pakistan could be more unhappy than King Faisal was on the separation of the East Pakistan, which is now Bangladesh. 70 سے لے کر 75 تک جو لڑائی ہوئی تھی ایسٹ بنگال کے لیے، اور آخر کار کیا ہوا، ایسٹ بنگال جو ہے مطلب مشرقی پاکستان جو ہے وہ بن گیا بنگلہ دیش. اور یہاں پر کنگ فیصل کو بہت بڑا صدمہ پہنچا، بہت بڑا دکھ ہوا کہ مسلمان کی ایک وراثت جو ہے ہٹ کر اپنے لیے ایک ریاست بنا رہی. تو جب بنگلہ دیش الگ ہوا، جو مسلمان کنٹری پاکستان میں شامل ہونے کے باوجود وہ پاکستان میں نہیں رہے، الگ سے اپنی ایک ریاست بنائی. مار دھاڑ بہت ہوا، لڑائی جھگڑے بہت کرتے تھے مسلم آپس میں، اور یہ اس لیے بنگلہ دیش قائم ہوا. جہاں انڈیا پاکستان کو لے کر اتنی لڑائی نہیں تھی، وہاں پر پاکستان میں رہ کر ایسٹ بنگال اور پاکستان مل کر ایسے لڑتے تھے جیسے کہ وہ ایک دوسرے کے گہرا دشمن بن چکے تھے. ایک دوسرے کو قتل غارت، ایک دوسرے کی ذبحکاری، ہر قسم کی چیزیں کرتے تھے. تو یہ ایک بڑا دھچکا پہنچا تھا کنگ فیصل کو اور بڑا صدمہ، اور نہ یہ ناخوش تھے کہ پاکستان سے یہ باہر جا رہا ہے. He was against the state of Israel. لیکن آج یہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ ہے. کل کی بات تھی کہ سب سے وہ اگینسٹ رہتے تھے. کس کے اگینسٹ رہتے تھے؟ اسرائیل کے اگینسٹ کام کرتے. بیکاز کیوں کرتے تھے یہ؟ کیونکہ آف اٹ انیمیٹی ٹورڈ دا عرب. کیونکہ وہ اسرائیل جو تھا وہ عرب کے مخالف کام کیا کرتا تھا، آج بھی ایسے ہی کرتا ہے. لیکن اب سعودی عرب نے ان کو ایک پناہ دے دی دیگر جگہوں پر. He sent the Arab is their war against Israel. کیونکہ کنگ فیصل کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ کیونکہ کنگ فیصل کے دماغ میں یہ تھا کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے. تو he extended the Arab in their war against Israel. کیونکہ وہ اپنی طاقت ہمیشہ عرب ممالک جو ہے خاص طور پر وہ اپناتی اپنی طاقت اسرائیل کے خلاف استعمال کرتی تھی. He felt deeply grieved when Israelists set the Al-Aqsa Mosque on fire. اور ان کو سب سے بڑا دھچکا پہنچا اور سب سے بڑا دکھ یہ ہوا کہ جب اسرائیل نے مسجد اقصی کو جلایا تھا، شہید کیا تھا، تو اس وقت کنگ فیصل بہت غصے میں تھے، ناراض تھے، اور وہ اور یہی کہہ رہے تھے کہ یہ اب ہمارے ساتھ کام نہیں. بہت صدمے میں تھے جب اسرائیل نے مسجد اقصی کو جلایا، ایون شہید کیا. He made every possible effort to get back the Arab terrorists under the illegal occupation of Israel. پھر انہوں نے اب ممالک سے اسرائیل کے جتنے بھی illegal کے مطلب غیر قانونی کام پیشے جتنے بھی تھے وہ سب ختم کیا، اور اپنے اوپر سے جو عرب میں داغ لگا تھا ٹیررزم کا
مطلب دہشت گردی کا جو ہوا یہاں پر وہ داغ کو مٹانا چاہتے تھے کسی بھی طرح سے. The great king died in isolate by a wicked nephew on 25th March 1975. تو کہا کہ یہ جو عظیم بادشاہ تھا اس سے مارا گیا, یہ انتقال نہیں کر گیا, ڈائٹ کا مطلب بچانا, تو یہ مر گئے, نہیں مر گئے, ایون مارا گیا, killed and isolated by a wicked nephew. کس نے مارا؟ اس کے ہی اپنے بھتیجے نے مارا on 25th March 1975. The Muslim all over the world mourn his death. جتنے بھی مسلم امہ ہے, جتنے بھی مسلمان تھے, دنیا کے جتنے بھی مسلمان تھے, ان کی موت پر سوگ منا رہے تھے, ماتم میں تھے. مون کا مطلب دکھ اور ماتم کے لیے استعمال کر. The people of Pakistan in particular, ان میں سے اگر پاکستان کو دیکھیں تو وہ خاصم خاص ان سب سے الگ تھے. ان پاکستان کو سب سے زیادہ دکھ تھا ان کے موت کا. Felt deep grief at this sad news. یہ خبر سن کر, یہ افسوسناک خبر سن کر پاکستان ایک صدمے میں آ گیا. کہا کہ there was a single house in Pakistan which did not mourn his death. کہ پاکستان میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ ان کے صدمے میں, ان کے موت کے غم میں, دکھ میں شریک نہ ہو. As if an elder of the family had passed away. اور ایسا دکھ, ایسا غم پاکستان میں تھا جیسے کہ اس کے اپنے کوئی گھر میں جو فرد ہے وہ مارا گیا ہو. ایسا دکھ تھا کہ گھر کا کوئی ایک ممبر دنیا سے رخصت ہو گیا. He lived like a soldier and died a martyr. اور کہا وہ جیتے تھے تو ایک شیر کی طرح, ایک سپاہی کی طرح جیتے تھے, اور مرے تو شہید کا رتبہ ملا. With his death, ان کے موت پر, not only Saudi Arab but also the whole Muslim world had lost a sincere and bold leader. کہا کہ ان کے موت پر نہ کہ صرف سعودی عربیہ کو بہت زیادہ دکھ تھا, بلکہ جتنے بھی مسلمان, دنیا کے جتنے بھی مسلمان کنٹریز ہیں اور مسلمان تھے, ان کو بھی زیادہ دکھ تھا. کیوں؟ کیونکہ had lost a sincere and bold leader. کیونکہ ایک مخلص اور ایک بہادر رہنما سے ہم دور ہو گئے, بچھڑ گئے. یہ تو کنگ فیصل کی کہانی تھی. اب اینڈ پہ چلتے. He was a religious leader of the Muslim. وہ ایک لیڈر ہی نہیں بلکہ وہ ایک مذہبی لیڈر بھی تھے. And the guardian of the two holy places of the مکہ and مکہ مکرمہ and مدینہ. یہاں تک کہ وہ لیڈر کے ساتھ ساتھ وہ مکہ اور مدینہ کے بھی رہنما تھے. ان کی دیکھ بھال, کیئر کرنا, اس کے ساری چیزوں کو دیکھنا. مکہ اور مدینہ کے جو ہولی پلیس, پاک جگہ کے بھی وہ ایک لیڈر بھی تھے, رہنما تھے. The Muslim of the world who have a great love and respect for him. مسلم کنٹری, مسلم جو دنیا ہے, مسلم امہ جو ہے, وہ بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے, ایون ان کی عزت بھی کیا کرتے تھے. Will remember him as a noble and pious Muslim leader and his name shall live forever in their heart. یہاں تک کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار لیڈر تھے. اور آج کے لیڈر آپ دیکھ لو, نہ نیک ہے, نہ نیک اور پرہیزگار ہے. جتنے بھی چور چوار کام کر لے ہمارے لیڈرز ہیں, وہ ہمارے لیڈرز ہیں. اچھے کام, وہ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو فرنٹ سے اپنے لوگوں کی دفاع کرے, اپنے لوگوں کی پریشانی کو دور کرے. آج فری ایجوکیشن گورنمنٹ کا بنا ہے تو وہاں پر ٹیچرز مہیا نہیں ہوتے, تعلیم مہیا نہیں ہے. اگر ہاسپٹلز کی بات کریں تو اس کا بڑا غرق ہے, ان کا نظام خراب ہے. تو لیڈر یہ نہیں ہوتے. لیڈر وہ ہوتے ہیں جو اپنے سپاہیوں کو, اپنے لوگوں کو دیکھے, سمجھے, پرکھے, ان کی مدد کرے, ان کی پریشانی کو دور کرے. صرف نام کے لیڈر نہیں ہوتے. یہ بھی تو ایک لیڈر ہے. ہمارے کے لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح. تو آپ کم سے کم لیڈر ہونے کا حق تو ادا کریں, کم سے کم یہ چیز دیکھنا ہوتا ہے بیسیکلی. تو آج جو آپ سبق پڑھ رہے ہیں نا, کنگ لیڈر, تو بادشاہ وہی ہوتا ہے جو اپنی بادشاہیت میں لوگوں کو سہولت اور فیسلٹیز دیں. تعلیم کی فیسلٹیز انہوں نے دی, ہاسپٹلز کی فیسلٹیز دی, یہ ہمارے ملک میں ہے, ایسا نہیں کہ ہمارے ملک میں نہیں, لیکن اس کا بیڑا غرق ہے. ہم آج بھی اپنی تعلیم پرائیویٹ اسکولز اور کالج میں کرتے ہیں, آج بھی اپنی تعلیم پرائیویٹ
جگہوں سے کرتے ہیں. ہاسپٹل کی بات کریں تو پرائیویٹ ہاسپٹل پر جاتے ہیں. ایون گورنمنٹ کے کسی ادارے پر ہم ریلائی نہیں کرتے. تو بھائی یہ ہے نا, یہ نیک اور پرہیزگار تھے. آج جو ہمارے لیڈر ہے تو بھائی ان کو تو نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ سے کیا ملتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کم سے کم یہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ کہیں لیڈر بنو تو آپ کسی آرگنائزیشن کے لیڈر بنو, کسی جگہ کے لیڈر بنو, کم سے کم اس میں اپنے لوگوں کی تو دیکھ بھال کرو, کیئر کرو. چلو سب کی نہیں کر سکتے تو جو آپ کے انڈر میں ہے ان کا تو کرو کم سے کم. تو یہ تھے ان کے انڈر میں جو چیز تھے وہ کر رہے تھے. اور یہاں تک کہ وہ لوگوں کو بھی یہی سبق دیتے تھے کہ آپ اپنی زندگی, اپنی طرز زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق گزاریں. تو یہی وجہ ہے وہ ایک نیک تھے, پرہیزگار مسلم لیڈر تھے. And his name shall live forever in their heart. آج بھی ان کا نام ان لوگوں کے دلوں میں چھپ چکا ہے, ایون ان لوگوں کے دلوں میں, اور ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے لوگوں کے دلوں میں. اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ہم کنگ فیصل کو پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب کوئی اچھا کام کیا ہے تو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا ان کے بارے میں. تو یہ سمجھنے والی بات ہے. زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی اس سے اچھے کام. تو اچھا کام کرو گے تو اچھے نام ہوں گے آپ کے, جو ہمیشہ زندہ رہو. ٹھیک ہے, یہ لیکچر نمبر 5 یہاں پر مکمل کرتے ہیں. تب بہت سارا خیال رکھیے گا. کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو واٹس ایپ گروپ میں جا کر اپنی پریشانی کو بتا سکتے ہیں. اور اس کے کویشچن آنسر نوٹس کے جو کویشچن نوٹس اگر آپ کے پاس ہیں تو اس کے کیا کریں گے, پکچر بنا کر گروپ میں ڈال دیں. میں اس کے امپورٹنٹ کویشچن بتا دوں گا جیسے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر والے کر رہے ہیں. اور اس کو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل پر بھی جا سکتے ہیں. یوٹیوب چینل پر بھی آپ وہاں پر کلک بیل بجاؤ گے, ہر ہفتے آپ کے لیکچر آپ کو ملتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا, اللہ حافظ. اور سپورٹنگ کے لیے تھینک یو ویری مچ آل آف یو.